آنا نہیں۔ لہذا پورا رکوع اس بارے میں نازل کیا گیا جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایت دے دی گئی کہ اب فیصلہ اس طریقے سے کیا جائے۔ لہذا قرآن کریم نے بنو بیرق کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کر دیا، تو بنو بیرق مجبور ہوئے اور مال مسروقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش بھی کر دیا۔ آپ نے رفاع رضی اللہ عنہ کو واپس دلایا اور انہوں نے سب اسلحے کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تو نیک صفت آدمی تھی، لیکن بنو بیرق کو پتہ چلا، اس نے کیا ہاتھ کٹیں گے اب، اور نام کا مسلمان تھا، کیا کیا جائے؟ لہذا مدینہ چھوڑ کے بھاگو، اور یہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور مکہ مکرمہ چلا گیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت کے گھر پہ اس نے قیام کیا، امن مانگ لیا، اور وہ زمانے میں رواج تھا امن دے دیتے تھے۔ کوئی شخص بھاگا ہوا ہے، مجبور الحال آئے، وہ خبر پہنچی نہیں تھی کہ اس نے یہ چوری والا کام کیا ہے۔ جیسے اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ کام کر کے آیا ہے مدینے سے چوری کا، اور الزام لگایا تھا بھولے بھالے مسلمانوں پر، یہ بڑا چال باز آدمی ہے، اور اس کے بھاگنے سے ظاہر ہو گیا اگر منافق تھا تو بھاگنے پر کفر ثابت ہو گیا کیونکہ شریعت کا حکم نہیں مانا، اور اگر مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ اب اسلام میں دونوں کی سزا ہے، کوئی مرتد ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ یا تو توبہ کر کے آ جائے، نہیں تو واجب القتل ہے، تو مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اس کو۔ لہذا اس کو اس عورت نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب چور کی عادت تو چوری کی جاتی نہیں اتنی آسانی سے، مکے میں بھی اس نے سوچا ہاتھ صاف کر لو، کسی کے مکان کے بارے میں اس کو خبر مل گئی، لہذا اس نے اس کے گھر میں نقب لگائی اور چوری کر لی۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ جب یہ چوری کر رہا تھا تو اوپر کی دیوار ٹوٹ کر اس پر گری، ساری کی ساری پتھروں والی۔ جب اس پر دیوار گری وہیں دب کر مر گیا کہ نبی کے فیصلے کے خلاف جاؤ گے تو پھر اللہ کا فیصلہ ایسا آئے گا، قصہ ختم۔ لہٰذا یہ سارا رکوع اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کر دیا۔ کیا حکم آیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں، جو کچھ سمجھاوے تو اس کو اللہ، یعنی جو بات اللہ بتائیں آپ فیصلہ اس کے مطابق کریں لوگوں کے درمیان۔ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن دستور حیات ہے، سارے قانون اسی سے بنتے ہیں اور فیصلے بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انصاف کی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے حکم کس پہ لگا، یہ پورا رکوع کس کے متعلق نازل ہو رہا ہے؟ ایک یہودی کو بچانے کے لیے اور ایک نام کے مسلمان کے گناہ کو واضح کرنے کے لیے۔ سوچیں، لوگ کہتے ہیں یہ کتاب صرف مسلمانوں کی ہے، یہی یقین بنا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، کہ قرآن انصاف کی کتاب ہے، سارے فیصلے واضح ہوتے ہیں، لہذا حکم دے دیا کہ آپ کے اوپر اتاری کتاب اس لیے تاکہ فیصلہ کریں بالکل ایمانداری کے ساتھ، لوگوں میں واضح جو ہم بتائیں۔ لہذا آپ ان کے چکر میں نہ پڑ جانا جو دغا باز ہیں اور جھگڑنے والے لوگ، وَلَا تَكُونَنَّ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کیا آپ ایسا نہ ہو جائے، وَلَا تَكُن، کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جائے نا دغا بازوں کی طرف جو جھگڑنے والے ہیں، بلکہ کیا کرو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر خدا نخواستہ غلطی کا امکان انسان سے ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ہمارے دل میں یہ بات آگے سے گئی، یہ تو صاف فیصلہ تھا۔ لہذا پھر یہاں ایک واضح کیا، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، یعنی یہ چال بازی تھی، چوری کہاں سے لے کر کہاں پہنچا، رکھوایا کیسے، نام کس کا لیا،
حضرت لبید رضی اللہ عنہ بالکل مخلص صحابی، الزام ان کے سر پہ ہے کہ چوری انہوں نے کی، اور انہی سے کان میں کہہ رہا ہے آپ کا نام نہیں آئے گا، ساری بستی آپ کو بڑا نیک مانتی ہے۔ پہلے تو ان کی جگہ ہزائی کرا دی، پھر کہا انہوں نے نہیں وہ تو یہودی نے کی ہوگی، حق کی بات، چلو تحقیق کرتے ہیں، اور نشان آٹے کے یہودی کے گھر تک، اور سامان اس کے گھر میں رکھوایا امانت کے طور پہ خود کا، اور کیا کہہ دیا اس نے چوری کی ہے۔ لہٰذا اے نبی جی جو دلوں کے اندر دغا رکھے ہوئے ہوں ان کی طرف سے مت جھگڑو، ان اللہ لا يحب من کان خوابا نصیما، یاد رکھو اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گناہ گار، اللہ دھوکے باز کو کبھی پسند نہیں کرتے، اللہ کو تو انصاف والے لوگ پسند ہیں، عدل و انصاف والے۔ اب یہ لوگ کیا لوگ ہیں؟ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو چوری نہیں کرتے، کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ بات، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ کس سے ڈرتے؟ اور قرآن نے صاف کر دیا یستخفون من الناس، کہ شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے کہ اللہ تو سب دیکھ رہے، چوری کہاں سے کی؟ اور یاد رکھو یہ رات میں جو چال بازی کی گئی ہے نا، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تو وہ ہیں جو ساتھ تھے ان کے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، کہ یہ چال بازی اس نے وہ جو آٹے کی بوری پھاڑی تھی، جو چال بازی چلی تھی، اللہ کے سامنے تو سب کھلا ہے، انسان بھلے ہی سو رہے ہوں اللہ تو جاگتے ہیں، لا تأخذوا ولا نوم، لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، کہ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ چوری کس نے کی اور جال کس نے بچھایا، لہذا یہ پورا معاملہ واضح ہو گیا قرآن میں۔ اور یاد رکھو کہ یہ رات میں چال بازی چلی گئی ہے، اللہ سب موجود تھے، اللہ سب دیکھ رہے تھے، اور وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ چوری کرنے والے، جال سازی کرنے والے، پلاننگیں کرنے والے، جتنی سازشیں عالم بھر میں ہو رہی ہیں اللہ سے باہر ہیں، نہ اس کی قدرت سے باہر، کہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور یہ جھگڑا صرف دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ان آیتوں میں آپ کو اس دور میں خوب اچھا تجربہ ہوگا، یہ سارے جھگڑے اس وقت کائے کے ہیں، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی کرسیاں، دنیا کا مال و متاع، اس لیے تو جھگڑ رہے ہیں سارا کا سارا۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو نہ غلط بیانی ہوتی نہ الزام تراشی ہوتی، بات صاف ہوتی۔ یہاں قرآن نے فرما دیا کہ اے نبی جب کہ سنتے ہو تم لوگوں کا جھگڑا کرتے ہوئے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن؟ دنیا میں تو کرا لیں گے، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ امن یکون علیہم وکیلا، کہ اس دن ان کا کوئی کارساز نہیں ہوگا وکیل، دنیا میں تو جھوٹے جھوٹے وکیل کھڑے کر لو، آخرت میں کہاں سے لاؤ گے؟ کیا آج تو جج بھی بکتے ہیں، وکیل بھی بکتے ہیں، عدالتیں بھی بکتی ہیں، سسٹم بھی بکتا ہے، سب بک جاتا ہے، لیکن آخرت میں کیا؟ آخرت میں وکیل بھی اللہ، حاکم بھی اللہ، لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، اکیلا تنہا فیصلہ کرنے والا۔ یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے حاصل کرنے کے لیے کر لو چال سازی، لیکن آخرت کے اعتبار سے کہ کل قیامت کے دن اللہ سارا فیصلہ کر دیں گے، جس دن ان کا کوئی وکیل کارساز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس غلطیوں میں پھنس جائے یا ان کی باتوں میں آ جائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس منافقوں کی
چال میں پھنس گیا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ پھر وہ یہ کرے کہ اگر اس سے کوئی گناہ یا اپنا برا کر لے تو پھر اللہ سے بخشوائے تو یاد رکھے وہ اللہ کو پائے گا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ اب کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں گناہ گار ہی نہیں ہوں، کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں، حدیث میں تو ہے کلکم خطاؤن، تم سب گناہ گار ہو. اور کلکم کا لفظ سب کے لیے آیا، یہ نہیں کہا چند گناہ گار ہیں، چند تو ماشاءاللہ فرشتے ہیں جبرائیل کے پوتے، کہ نہیں سب گناہ گار ہیں. ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، آنکھوں کی خطا، زبان کی خطا، دل کی خطا، ذہن کی خطا. بس بعض گناہ ایسے ہیں جیسے ذہن کے، دل کے، کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، دل میں کچھ آ رہا ہے، ذہن میں کچھ آ رہا ہے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے، اس پر بندے کا اختیار نہیں ہے. یہ تو غیر اختیاری ہے نا، سوچ، ذہن. لیکن اگر عمدن کوئی غلطی پر مبتلا کر لے اپنے آپ کو اور لگ جائے اس گناہ میں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اگر استغفار کرے گا تو اللہ کو کیسا پائے گا؟ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا. اور یاد رکھو جو کوئی کرے گناہ تو وہ کرتا ہے اپنے ہی حق میں برا. گناہ کر کے کس کو نقصان پہنچائے گا؟ ہوتا ہے نا بعض لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، ان کو آپ سمجھاتے رہو میاں کسی کیا کر رہے ہیں. ایک صاحب تو مجھ سے آگے یہ پوچھ رہے کہ آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ پورے روئے زمین کا ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر بھی نہیں ہلتا. یہی بات ہے نا؟ ارے بھائی یہی کہتے ہیں نا اپن سب کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، نہ گرتا. پھر گناہ گار کیا کہے گا؟ وہ کوئی سوال جو دلوں میں چلتے ہیں یہ اس کا جواب ہے کہ دلوں میں ایک بات آئی ہوئی ہے نا کہ جب سارے گناہ اللہ کی طرف سے اختیار دیے جاتے ہیں تب ہوتے ہیں. علی اعوذ باللہ. یہ ہے نا ذہن میں، اور لوگ اعتراض کر سکتے ہیں اس پہ، حق ہے کہ چوری میں نے کہاں کی؟ بھئی اللہ نے مجھے اختیار دیا تو چوری کر لی، میں نے کہاں شراب پی؟ اللہ نے اختیار دیا، کیونکہ جب پتہ نہیں گرتا اس کے اختیار کے، وہ حکم کے بغیر، تو چوری، شراب یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ بندے کے دل میں اعتراض ہوتا ہے اور اس سے راستہ کھولتے ہیں چور دروازے کا کہ دیکھو ہمارے بچنے کا راستہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صاف کہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن اتارا کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں سب کو کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، یہ گناہ ہیں اور یہ اعمال نیک ہیں. یہ کرو گے اس طرف چلے جاؤ گے، یہ کرو گے اس طرف چلے جاؤ گے. اگر غلط پر جاؤ گے تو جبرائیل آ کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اور نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوگے تو جبرائیل آ کے نوٹوں کا بنڈل جیب میں نہیں ڈالیں گے کہ لو جی ماشاءاللہ نماز پڑھ کے آئے ہو 10,000 تمہارے لیے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ تو آخرت میں کریں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے، انسان کو مجبور محض بھی نہیں بنایا. جو انسان کہتے ہیں نا سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یعنی ہم غلط بھی کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ مشیت الہی ہے. یہ ہے بات پوری سمجھنے کی کہ خطا خود کریں اپنی لذت میں آ کر، اور منسوب کس کی طرف کریں؟ نعوذ باللہ. لہذا علماء نے وضاحت کر دی اللہ نے مجبور محض یہ انسان کے لیے، تمام چرندے، تمام پرندے، تمام درخت، تمام اشجار، تمام ہوائیں سب اللہ کی قدرت کا نظام ہے. اللہ جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں. یہ ساری اللہ کی قدرت کا مظہر، پوری دنیا کی کائنات کا نظام، کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرو. اللہ کتنی قدرت والے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے پورا نظام بنایا ہے، اور ہر شے اللہ کے قبضے قدرت میں. یقینی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
اب انسان کا مسئلہ آیا، کیوں؟ انسان اشرف المخلوق بنایا، سب مخلوق اس کے بعد۔ اس کو دونوں طریقے دکھا دیے سامنے، یہ گندا الٹا سیدھا کام والا راستہ، غلط جاؤ گے، چھوڑ دیا، اختیار ہے۔ یہ نیکی کا راستہ، اس میں بھی اختیار ہے۔ تو نیکی پر بھی مختار کل نہیں بنایا کہ میاں ولی خود بن جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے جو بہت اونچی شان والا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ جو نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے قدم اٹھایا، اللہ نے مدد کر دی۔ اب یہ گناہ کی طرف گیا، اللہ نے چھوٹ دے دی، جب تمہاری مرضی ہے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، نیکی کا کام کرو گے صلاح ہم سے پاؤ گے، گناہ کر کے آؤ گے سزا ہم سے پاؤ گے۔ تو انسان ایک فقط ایسی مخلوق جس کو مجبور محض نہیں بنایا کہ پتہ بھی حکم سے، تو تمہارا ہلنا، تمہارا چلنا، تمہارا چوری، تمہاری شراب سب اللہ کے حکم سے، اختیار۔